للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ رواں دواں ہے اور کافی ایام گزر چکے ہیں، بلکہ یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے اور پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہی، اور دوسرا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، فرمایا کہ یہ درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، معافی کے فیصلے فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس کچھ ایام ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گناہوں کے طوفان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سیلاب کے اندر غرق ہو چکے ہیں، تو نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارا دامن سیاہ ہو چکا ہے تو اس کی سیاہی کو سفیدی سے بدلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے اور سیاہ دامن جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے اس کی سیاہی ختم ہو جائے، اور جو ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری زبان پر یہ جملہ رہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، معافی اور بخشش کو طلب کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جتنے گناہ اس سے پہلے کر چکا ہوں، عمدن خطأن، غلطی سے جان بوجھ کر میں نے جتنے گناہ کیے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار یہ مکمل توبہ نہیں ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنا مکمل یہ نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو میں گزشتہ جتنے گناہ میں نے کیے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار ہم کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جو زندہ ہے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے غلطی ہوئی، اب غلطی پر بیچارے نادم ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے لیے استغفار کریں۔ گویا کہ استغفار ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن توبہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ کہے جی میرا بھائی ہے میں اس کے لیے توبہ کر رہا ہوں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور توبہ کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہے، ایک اجمالی توبہ اور ایک تفصیلی توبہ۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ التوبہ، اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، ندامت کے آنسو بہائے، اور ساتھ دعا کرے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اجمالی توبہ ہے۔ اور ایک تفصیلی توبہ ہے، مطلوب جو شریعت کے اندر توبہ ہے وہ تفصیلی توبہ ہے۔ تفصیلی توبہ کیا ہے کہ بندہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو یاد کرے، احسانات کو یاد کرے، پھر ندامت کے آنسو بہائے، پھر اللہ کے ساتھ وعدہ کرے اللہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں آؤں گا، عہد کرے اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر اس کے ذمے جتنے حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کرے۔ مثال کے طور پر نمازیں اس کی ہے، ان کی قضا شروع کرے، اس کے ذمے روزے ہیں ان کی قضا شروع کرے، اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی شروع کرے، جس کا مال اس نے دبایا ہے
کوشش کرے کہ اس تک اس کا مال پہنچ جائے، اور یا جس کی تذلیل اس نے کی ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو پریشان کیا، تو ایسی صورت میں اس سے معافی مانگ لے، یہ ہے تفصیلی توبہ، اور اللہ کے ہاں تفصیلی توبہ مطلوب ہے۔ تو ہم یہ تفصیلی توبہ کریں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ بھی کریں ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور ساتھ ندامت کے آنسو بھی بہائے۔